اللہ کریم کے نام سے اسلام اور دعاؤں کے بعد ایسا ہے کہ بہت زیادہ دھوم مچ گئی ہے جناب. وہ نیا امیگریشن قانون آ رہا ہے، آ گیا ہے، یہ ہے وہ ہے. تو دو چار الفاظ میں بڑے شارٹ سمری کے طور پر میں آپ کی خدمت میں نیا امیگریشن قانون جو ہے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. لب لباب اس کے کافی لینتھی ہے، تقریباً بہت زیادہ پیجز ہیں، بہت ایک بڑا بھاری مسودہ ہے. تو قانون بالکل ڈھانچہ جو ہے پیش کیا گیا ہے، تجویز پیش کی گئی ہے، اور اس تجویز اور ڈھانچے میں سمری یہ ہے کہ ہاں نیا قانون امیگرینٹس کے بارے میں لیگل جو آپ کے پیپرز ہیں ان کے بارے میں پیش کیا جا رہا ہے. ڈھانچہ پیش کر دیا گیا ہے، ڈھانچہ بنا دیا گیا ہے. تو اس میں آپ زیادہ تر اس کا جو کل مختلف قانون دانوں سے معاملہ ڈسکس ہوا اور سرسری نظر جو میں نے اس پہ دیکھ سکا، پڑھ سکا، اس کے مطابق بنیادی طور پر یہ جو نیا امیگریشن قانون ہے لیگلائزیشن اور مختلف مراحل کے حوالے سے، تو اس میں سب سے بنیادی طور پر یہ ہے کہ جو پرانے لوگ ہیں ان پرانے لوگوں کے لیگل پرمٹس کو بڑی زیادہ تاخیر ہو جاتی ہے. بہت زیادہ لمبے عرصے تک ان پرمٹس کو جاری نہیں کیا جاتا ہے، 1 سال 2 سال 3 سال، اور مختلف یونان بھر کے پیریفیریاز میں. تو اس طرح پھر سارے کے سارے امیگرینٹس لاکھوں کی تعداد میں بہت زیادہ اس پر پریشانی کا سامنا کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ بل کا بنیادی حصہ اور نقطہ یہ ہے کہ ان کے حوالے سے کس طرح کیا ایسے جلدی کیا جائے. اس کا دوسرا نقطہ یہ بھی تھا کہ جو افراد فار ایگزامپل اس میں ایک تو یہ ہو گیا نا، تو دوسرا اس کے ساتھ ساتھ یعنی کہ ہاں نقطہ یاد آ گیا کہ بھائی ڈیٹ آف ایشو جو ہے نا کارڈز کی، وہ جاری کی جاتی ہے جس دن اپلیکیشن ہو، اور اکثر و بیشتر کارڈز آپ کی عادیہ پرامونی ختم شدہ تاریخوں میں آتے ہیں، اور پھر آپ کو کہا جاتا ہے کہ بھائی نئے سرے سے آپ رینیول کی اپلیکیشن کریں. تو یہ ہے 2-3 بنیادی بنیادی نقطے جن کے بارے میں ڈیٹ جو ہے اس دن کی ڈالی جایا کرے گی. پیپرز آپ کے جلدی اپلیکیشن کے بعد آیا کریں گے. یہ ہے اصل میں بنیادی نقطہ. تیسرا نقطہ جس کا امکان کبھی موجود ہے، جن افراد کے پیپرز پرانے سے چل رہے ہیں، جاری ہیں، تو ان کے حوالے سے یہ نقطہ بھی بڑا متوقع ہے کہ ان کے پیپرز کو اگر کوئی شکم تھا، کوئی خرابی تھی، کوئی نقص تھا، یا کسی وجہ سے وہ رک گئے، کینسل ہو گئے، یا کسی طرح سے کر دیے گئے، تو تیسرا نقطہ ان کے حوالے سے ہے. یہ سمری کے طور پر مختلف نکات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کسی ابہام میں نہ پڑ جائیں. اچھا، ویسے تو حقیقت ہے یہ اگر لکھ دیا جائے جیسے کہ حقیقت میں یہ ایک لغو بات ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، اور آپ کو چکمہ دینے کے برابر ہے کہ جناب بہت زیادہ بڑی خوشخبری آ گئی ہے اور امیگریشن کھلنے والی ہے. تو حقیقت ہے کہ اگر میں بھی یہ لکھ دوں اور اس کے بعد یہ میرا نقطہ نظر بن جائے، اللہ نہ کرے کہ جناب زیادہ سے زیادہ لوگ بس اس جھوٹ کو سن لیں، کر لیں، اور اس کے ویوز جو ہیں 2 ملین ہو جائیں، تو اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود کے شر سے. اللہ کا حکم ہے سچ بولنا ہے، اور مکمل سچ ہی آپ تک پہنچانا بڑا لازم ہے، ضروری ہے. اچھا، اگر آپ کے بے شمار سوالات نہ ہوتے اس سلسلے میں بار بار، تو میں اکثر صبر سے تحمل سے رک کے کرتا ہوں، تاکہ ابھی بھی اس بارے میں نہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن چونکہ آپ سارے واٹس ایپ پہ 1 نہیں 100 نہیں ہزاروں لوگ اگر اسی کا سوال کرتے ہیں، تو پھر میں کہتا ہوں کہ اس ذریعے سے آپ تک یہ بات پہنچا دوں، جس کی وجہ سے وہ کم از کم لوڈ جو ہے بہت ہلکا ہو جاتا ہے، اور آپ تک بات سب تک ہزاروں تک پہنچ جاتی ہے. یہ ہے وہ بنیادی چیزیں. امکان موجود ہے
کہ شاید کوئی راستہ ایسا بھی دیا جائے قانون میں، کیونکہ یہ ڈھانچہ، یہ تجاویز ہے، اس میں شامل بھی ہو سکتا ہے، حذف بھی ہو سکتا ہے کہ نئے افراد کے حوالے سے جو ہے وہ نئے افراد کے حوالے سے جو ہے وہ لیگلائزیشن کا راستہ امکان موجود ہے۔ لیکن میرے بچوں، میں شہزادوں، شعر و سچ یہ ہے کہ جتنا قانون میں نے پڑھا ہے، ڈسکس کیا ہے، اس میں ابھی تک اس کا واضح ذکر موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جناب۔ اچھا، یہ مغل زادہ شہزادہ آ گیا ہے، پورا دھیان رکھتا ہے مغل زادہ بھائی۔ اچھا، مغل زادہ کہتا ہے سر جنرل یہ بتا دیں کہ اگر کوئی قانون آتا ہے تو افراد کے پاس کیا دستاویزات ہونی ضروری ہے؟ اچھا سوال ہے، مغل زادہ اب تیز ہو گیا بھائی۔ ہاں جی۔ اچھا، میری شہزادی اصل میں یہ ہے کہ دستاویزات کیا ہونی چاہیے؟ ہمیشہ جب آپ میں سے کوئی فرد کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کے پاس اپنا پاسپورٹ ہونا چاہیے، اپنا شناختی کارڈ ہونا چاہیے اور برتھ سرٹیفکیٹ۔ ٹھیک ہے، یہ تین بنیادی چیزیں۔ برتھ سرٹیفکیٹ اس لیے ہونا چاہیے کہ اس پہ ماں جی کا نام ہوتا ہے اور پاسپورٹ پہ ماں جی کا نام نہیں ہوتا۔ جس محکمے میں جہاں کہیں بھی جائے، ہر حال میں آپ کے پاس آپ کے ریٹن پیپر، یعنی کہ زبانی کلامی نام نہ لکھوائیں، کیونکہ زبانی کلامی جب آپ نام لکھواتے ہیں تو محکمانہ کارروائی میں ہمارے نام مختلف ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتے، تو جیسے ان کو سمجھ آتے ہیں ویسے لکھ دیتے ہیں، تو پھر کل کو پرابلم بن جاتا ہے، مصیبت بن جاتی ہے اور درست ہونے میں بڑا وقت لگتا ہے۔ سب سے پہلے، سب سے بنیادی یہ ہے کہ آپ نے بڑا لازم اور ضروری اس چیز کو جان لینا ہے کہ آپ نے تحریر اپنی دینی ہے، پاسپورٹ دینا ہے، شناختی کارڈ دینا ہے، برتھ سرٹیفکیٹ دینا ہے کہ یہ میرا نام ہے، اور اس دفتر کو چھوڑنے سے پہلے آپ نے دوبارہ اپنے سپیلنگز دیکھنے اور اس کے بعد چھوڑنے۔ بنیادی طور پر یہ چیزیں تو باقی یہ ہے نا کہ جیسے فار ایگزامپل اب پیچھے امیگریشن تھی 7 سال والی، تو ثبوت آپ نے ساتھ ساتھ ٹھیک کٹھے کرتے جایا کریں۔ اس کے بعد 3 سال والی امیگریشن آئی تو ثبوت جو ہے وہ کٹھے ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری بنیادی چیزیں ہیں جو بڑی زیادہ اہم ہیں اور ضروری ہیں۔ یہ لیں جی۔ اچھا، یہ دیں مجھے کہ اس میں 2-4 سوالات ہیں تو میں ان کو دیکھ لوں۔ اچھا، یہ دشواری ہوگی بھجوانا۔ اچھا، تو سوالات روزانہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ تھی بنیادی چیزیں، جو آپ تک میں نے پہنچا دیے، اور اللہ کریم ہمیں سچ پر جو ہے وہ قائم و دائم رکھے۔ اچھا، آگ لگا دینا جو ہے نا، اس پہ لوگ بڑے رجوع ہو جاتے ہیں، لچھے دار معاملہ جو ہے اس پر افواہوں پہ بہت زیادہ لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن آپ نے صبر سے، تحمل سے، میں اکثر و بیشتر پڑھتا اور سنتا تھا جب کہ اللہ نے قرآن میں، اللہ کے نبی نے بہت زیادہ صبر سے، تحمل سے رہنے کی بڑی خاص تلقین کی ہے۔ تو میں نے کہا یہ کیا چیزیں ہیں؟ تو پھر پتہ چلا یہ بڑی خاص چیزیں ہیں جو کسی عام کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ ہر بندہ جو ہے وہ جلدی میں پڑا ہوا ہے، جلدی کو چھوڑیں، صبر سے، تحمل سے، وقار سے جئیں، عزت سے، غیرت سے، سچ کے ساتھ جئیں۔ اللہ کی امان میں۔ السلام علیکم۔